الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر کا شان نزول اور مختصر تعارف اور مختصر خلاصہ۔ یہ سورہ فاطر کے لفظی معنی یہ ہیں کہ جو بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی سیمپل کے، بغیر کسی اسٹرکچر کے کسی شے کو پیش کرے، کسی شے کو وجود میں لائے، وہ فاطر ذات سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ فاطر اور بدیع کے درمیان بھی فرق ہے۔ بدیع بدع سے ہے، جس میں کوئی نئی چیز کا پیش کرنا، جس میں بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی کوئی مٹیریل میٹر کے جب کسی شے کو وجود میں کوئی لائے تو سوائے اللہ بدیع کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ بدیع السماوات والارض، ایسے فاطر بھی سوائے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ دو صفاتیں ہیں کہ جو اللہ عز و جل کے سوا کسی انسان میں نہیں پائی جاتی۔ خالق وہ ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے، ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، اور کوئی بھی ہو سکتا ہے جب وہ کسی سبب سے، کسی مادے سے، کسی مٹیریل سے، یا کسی نقشے سے، یا کسی اسٹرکچر سے، یا کسی نمونے سے کسی شے کے وجود کو اس سے حاضر کرے تو وہ خالق ہوتا ہے۔ تو خالق انسان ہو سکتا ہے کسی شے میں، لیکن خلاق العظیم نہایت ہی زبردست انداز سے تخلیق کرنے والا بھی سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ فاطر بھی اللہ کی ذات، بدیع بھی اللہ کی ذات، اس لیے اس سورت کا نام سورہ فاطر ہے۔ اور یہ سورہ فاطر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 42 اس سے پہلے یا اس کے بعد کی جو آیات ہیں، میرے ذہن میں اب نہیں رہا کہ یہ آیات اس کی کتنی ہیں۔ اس کی آیات سورہ فاطر کی کل 45 ہے، 42 نہیں۔ اس کی کل 45 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اور یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور یہ 42 کے بعد 43واں جس کو ہم کہتے ہیں، اس سورت کا نمبر ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور براہین توحید اور رسالت اور اس کی جو رسالت کی شرائط اور اسی طرح قیامت کے مسئلے کو بڑے اچھے شرح و بسط کے ساتھ پیش کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بدیع کی دوسری تشریح بھی، جیسے میں نے فاطر کی تشریح کی ہے، کیونکہ یہ فاطر اور بدیع دونوں بڑے ہی اہم نام ہیں اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں یہ ظاہر کرنا ہے، بتانا ہے کہ وہ بغیر کسی نمونے کی کسی شے کو بنا سکتا ہے، اور اسی طرح وہ بدیع بھی ہے جو بغیر کسی میٹر کے کسی شے کو کسی مثال سے نہیں بلکہ اپنے ہی طاقت اور قوت سے اس کو نئے رنگ سے پیش کر سکتا ہے۔ اس لیے بدیع سے بدعت کا لفظ ہے، اور بدعتی ایسے شخص کو کہتے ہیں جو دین اور قرآن میں ایسی نئی چیز ایجاد کرے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ان احکامات میں نہ ہو، اس لیے اس کو بدعتی کہتے ہیں۔ لفظ بدیع یہ اللہ کی صفت خاص ہے، بدیع السماوات والارض جو ابھی بتایا۔ اور اسی طرح اس صورت کے اندر سب سے پہلے جو الحمدللہ، یہ کل قرآن مجید میں اس طرح کی کچھ صورتیں ہیں، اور بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ الحمد جیسے ہے، سورہ انعام جس کو ہم کہتے ہیں سورہ انعام، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ سے شروع کیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ فاطر کو بھی اللہ تعالیٰ نے
الحمدوں کے لفظ سے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر اس کو نازل کیا ہے، اور اس سے پہلے جو سورہ سبا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ الحمد کی طرح الحمدوں کے لفظ سے اس کو پیش کیا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل کیا ہے۔ اس صورت میں سب سے پہلے توحید کا ذکر ہے، اس لیے توحید کے ذکر میں فاطر اور بدیع کے الفاظ کا میں نے ترجمہ اور اس کی اللہ تعالیٰ کی توحید کی خاص نشانیاں ان دو ناموں سے پیش کی ہیں۔ پھر اس صورت میں الحمدللہ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے جو اس میں ذکر کیا ہے کہ جیسے آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا، زمین کو بھی پیدا کیا، اور سورہ طلاق کے اندر وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جیسے 7 آسمان پیدا کیے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں پیدا کی۔ اب جو آج کی سائنس جدید اگر یہ کہے کہ 7 زمینیں کیسی ہیں، تو ان کو اس چیز کی کیا خبر کہ وہ خشکی کے جو زمین پر کل حصہ اس کا چوتھائی ہے، اس میں بھی پورے پھر کر انہوں نے اس کا معائنہ انسپیکشن ابھی تک نہیں کر سکے، اور وہ پوری زمین کا خشکی کا انہوں نے ابھی تک معائنہ اور انسپیکشن نہیں کی اور وہاں جا کے نہیں دیکھ سکے۔ تو جہاں 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ خشکی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی زمین کے بارے میں وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 7 نہیں ہیں؟ یہ 7 طے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ سائنس آج اگر اپنی مشینوں کے ذریعے وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عجائبات کا حصہ ہے قرآن کی صداقت کے لیے، کہ اگر اس سے وہ یہ ثابت کر بھی دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ثابت کرنے کے لیے مجبور کر رہا ہے کہ زمین کی تہوں میں کئی ایسی تہیں ہیں جو آج بھی اس زمین کے اندر برما کرنے کے لیے شارٹ ڈسٹنس کی خاطر انہوں نے زمین کے اندر برما کرنا چاہا، مگر 4، 5 یا 13 کلومیٹر دور تک جانے کے بعد زمین میں ان کے برمے، ان کی ایٹم، ان کے ہیڈ، سب وہ طاقت، وہ ٹیکنالوجی پاش ہو جاتی ہے۔ آخر انہیں علماء امت کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم جو مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے جو استاد محترم ہیں، ان کے والد ہیں، انہوں نے اپنی معارف القرآن میں اس بات کو بڑے ہی دلیل اور اتھینٹک ایک ثبوت کے ساتھ پیش کیا ہے کہ جس میں ان انگریزوں نے جب مسلمانوں سے جب رجوع کیا تو ہمارے علماء نے ان کو بتایا کہ زمین کی تہ میں ایک ایسا پردہ ہے کہ جو قیامت کے قریب توڑا جائے گا، اس سے پہلے اسے کوئی نہیں توڑ سکتا، جس کے نیچے جہنم ہے، اور وہ سمندر بھی پانی کی جگہ پھر آگ کو اگلے گی، آگ کو زہر کریں گے، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اور جنت آسمان معلیٰ پہ ہے، اور جہنم زمینوں کے اندر اسی زمین آسمان کے نیچے ان زمینوں میں ہے جن کو 7 زمینیں کہا جاتا ہے۔ تو وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ، اسی طرح اللہ رب العزت نے جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کا ذکر کیا کہ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے 2 پر، 3 پر، 4 پر عطا کی، اور اسی لیے ہمیں مومنوں کو بھی کہا کہ وہ ان پروں کے ذریعے آسمان معلیٰ سے زمین پہ آتے ہیں، اور تم اگر آپ میری بندگی کرتے ہوئے اور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اگر آپ 2 رکعت فجر کی، 4 رکعت ظہر کی، 4 رکعت عصر کی، 3 رکعت مغرب کی، اور 4 رکعت پھر عشاء کی پڑھو تو تمہیں بھی ایسی پرواز دی جائے گی، طاقت پرواز روحانی عطا کر دی جائے گی۔ الصلاۃ معراج المؤمن، کہ مومن کی معراج بن جائے گی وہ نماز جس میں نماز کے اندر خشوع و خضوع ہو۔ تو پھر ہم جیسے فرشتوں کو 2 پر والا، 3 پر والا، 4 پر والا بنایا، تمہاری نمازوں کو ہم نے تمہارے لیے پر بنا دیا ہے، تم انہی سے اپنے رب کے پاس اپنی روحانی پرواز کو کر سکتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بھی بتایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ خلقت الملائکۃ من نور، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، لیکن یہ وہ نور نہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور ہے۔ یاد رکھیے، اس سے کوئی چیز نہیں بنائی گئی، اللہ تعالیٰ کے نور کا کوئی فیکٹر نہیں، نہ نبی، نہ ولی، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ، حتیٰ کہ محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی
ہاں البتہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے انسانوں کے بدن میں اپنی روح پھونکی. وہ روح پھونکنا امر ہے، وہ امر اللہ کا نور ہے، لیکن وہ نور آپ اللہ کے فیکٹر، اللہ کی ذات کا حصہ نہیں، فیکٹر نہیں کہ جس سے کاٹ کے کسی چیز کے اندر وہ داخل کیا جائے، کیونکہ اللہ وراء الورا ہے، انفائنائٹ ہے، اس کی کوئی حد نہیں، تو اس کی کوئی فیکٹر بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ اپنے دوسرے نوروں سے، جس سے اللہ کے پرتو جلوے نکل رہے ہیں، انہی سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا. وہ جلوے اللہ کے حکم ہیں، جیسے جلوہ ایک نور روح کی شکل میں ہے جو انسان کے اندر ہے، اور اسی طرح اللہ نے سب سے اعلیٰ نور، اعلیٰ درجے کی نور علی نور کے درجے میں جو پھونک اللہ نے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے وجود میں دی، وہ کسی ایسے انسان میں نہیں جو اللہ نے محبوب کو ممتاز کیا. تو یہ باتیں سمجھانے کے لیے کافی ہیں. جب اس میں بحث کرنے سے انسان بدراہ ہو سکتا ہے اور فتنے کا شکار ہو سکتا ہے. جتنا بتایا گیا بس اس پر عمل کیا جائے، اسے سنا جائے، اس کو اتنا ہی مانا جائے. تو فرشتے جس نور سے پیدا کیے گئے ہیں وہ مخلوق ہیں. پانی بھی مخلوق ہے، اسی طرح زمین بھی مخلوق ہے، یہ کائنات بھی مخلوق ہے، یہ ایئر سپیس بھی مخلوق ہے. کنٹنجنسی جس کو یہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جیسے اللہ وراء الورا ہے اور کائنات کی بھی حد نہیں ہے تو دو خدا ہو گئے. نعوذ باللہ. کہو ان کو ظالموں، اللہ نے کائنات کو اپنی مٹھی میں بند رکھا ہوا ہے. انا الدہر لا تسبوا الدہر، یہ ہے وہ چیز جس کو اللہ نے اپنی مٹھی میں بند کیا ہوا ہے. یہ اس قسم کی بحثیں کر کے امت کے اندر انتشار پیدا کرنا، یہ امت کے اندر ایک بہت بڑا انتشار پیدا ہو سکتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر بھی شکوک و شبہات، جو آج کل کے جو نام نہاد سکالرز اور پھر ایتھیسٹ اور ملحد الہات کرنے پھیلانے والے کیمونسٹ اور یہ دہریے جو کہ آج مقابلے کے لیے میڈیا پہ آ رہے ہیں، مسلمانوں کو چاہیے، مسلمانوں کے ان علماء کو چاہیے کہ جو ان کے ساتھ میڈیا پہ آ کر ان کے ساتھ مناظرے کرتے ہیں، اللہ ان کو روک رہا ہے. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انکم اذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا. تو سارے منافق ہیں، ان لوگوں سے بچیں جو مسلمانوں کے روپ میں آ کر اور غامدی ٹائپ ان کے اور گماشتے اور علی انجینئر جیسے اور پھر سہل جیسے اسلام اور دین میں خام خون ان یعنی علمی نکات کو چھیڑتے ہیں عوام الناس میں، جس سے ان کے دلوں پر اور ان کی عقلوں پر مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. اور حضور نے تو ان چیزوں سے منع فرمایا ہے. کلم الناس بقدر عقولہم، کلم الناس، اے حضور نبی کریم کی حدیث کا یہ ارشاد پاک جس کا مفہوم ہے کہ لوگوں سے علماء کو چاہیے وہ بات کریں جو ان کی عقل کے مطابق ہو، ان کے فہم اور ذہن اور ذکا کے مطابق ہو. آج اس طرح کی بحثیں اور اس طرح کے مناظرے اس طرح کے میڈیا پر آ رہے ہیں جو سراسر اسلام اور دین کی کھلی خلاف ورزی ہے. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ان جیسی محفلوں کے اٹینڈ کرنے میں بھی منع ہے. کیونکہ جب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دہریے سے دلائل نہیں دیے، بلکہ اس کو ایسی عقل کی کسوٹی پر ایسا عذر پیش کیا کہ جس سے وہ خود اپنی عقل کے اندر مبہوت الحواس ہو گیا، جیسے کہ نمرود سیدنا ابراہیم کے سامنے مبہوت الحواس ہوا. دلائل کے انبار نہیں رکھے، ایک سیکنڈ میں ایک منٹ کے اندر کہا جاؤ دفع ہو جاؤ، تمہارے ساتھ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ اللہ وہ ہے جس کو کوئی شخص نہ پروف کر سکتا ہے، نہ اپنی عقل ملا سکتا ہے، نہ کسی شے سے اس کی ڈیفینیشن یا ایکسپلینیشن کی جا سکتی ہے. یہ تم اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے. وہ وراء الورا ذات ہے. اگر 4 کلو کے برتن میں 5 کلو پانی یا دودھ کو ڈالو تو وہ تو پھٹ جائے گا. تو تم اللہ کو سوچ کر اپنی جان کا نقصان کر بیٹھو گے، اپنی عقل کھو بیٹھو گے، یا پھر ایمان کو کھو بیٹھو گے، جیسا کہ یہ دہریہ لوگ اور شکوک و شبہات ڈالنے والے لوگوں نے آج امت کے اندر انتشار پھیلایا ہوا ہے. بہرحال بہت بات لمبی ہو رہی ہے، میں نے تو خلاصہ پیش کرنا تھا، بات آپ تک اتنی پہنچا دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر جو اللہ نے صفت پیدا کی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم نور سے اس کو پیدا کیا، جیسے حکم روح سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور اسی طرح مخلوقات میں جنات کو بھی اللہ نے حکم روح سے پیدا کیا، آگ کے شعلے سے، اور وہ جلانے والا تھا، اور نور جب بڑھتا ہے تو وہ آگ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جب نور کو اللہ نے اپنے جلووں کی شکل میں حکم کیا تو اس سے فرشتے پیدا ہو گئے.
آپ اللہ کے کاموں میں کوئی دخل نہیں دے سکتے. خبردار جتنا بتا دیا گیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اتنا ہمارے لیے کافی ہے. تو بہرحال فرشتوں میں نر و مادے کوئی نہیں ہوتے، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ جنسی خواہشات ہوتی ہیں. اسی طرح جو ہے جنات کے اندر جنسی خواہشات ہیں، ان کے اندر شر کا مادہ زیادہ ہے، لیکن جیسے انسان کے اندر مٹی کا مادہ زیادہ ہے تو اس میں اربع عناصر ہمارے اندر ہیں، ایسے ہی جو جنات ہیں ان کے اندر شعلہ ہے، آگ ہے، لیکن وہ ہر جگہ آگ نہیں ہوتی کہ جس سے آگ ہی لگتی جائے، بلکہ اس کے اندر بھی ایسی ہے جیسے ہمارے اندر مٹی کی خاصیت زیادہ ہے، ان کے اندر آگ کا، شعلے کا، اس کے اندر الفت زیادہ ہوتا ہے. ورنہ فی نفسی وہ بھی ایک وجود رکھتے ہیں، اور وجود لطیف ہوتا ہے، وجود کثیف نہیں ہوتا جیسے انسان کا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ میں نے ساری بات آپ کو سمجھا دی، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے ساتھ دن رات میں 24 فرشتے رکھے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور 10 فرشتے تو ہر کافر اور مسلمان سب کے ساتھ ہوتے ہیں. مسلمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے 20 فرشتے، یہ 24 فرشتے ہوتے ہیں. یہ 2 روایتیں آتی ہیں. تو مثنا و ثلاث و رباع جو اس ذکر میں ہیں، یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اللہ تعالیٰ زیادہ بھی کرتا ہے تخلیق میں، جو چاہے کسی کے پر بڑھا دے. جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میں نے جبریل امین کو اپنی اصلی حالت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے. ایک دفعہ وادی اجیاد میں، جو پہاڑی ہے مکہ مکرمہ میں، آج بھی لوگ جاتے ہیں وادی اجیاد جو کہ بالکل مکہ مکرمہ کے سامنے ہے، یعنی بیت اللہ کے. جبریل کو جب افق پر اپنے پر پھیلائے ہوئے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی جلالیت اور نورانیت کو اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ نے اپنی آنکھوں سے جبریل کو دیکھا. پھر بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک روایت میں کہ جبریل امین کے 600 پر ہیں. اور اسی طرح دوسری مرتبہ جب آپ نے معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل کو دیکھا جو سورہ نجم کے اندر ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس طرح اور بھی یہ. اور اسی طرح پھر مختلف انسانوں کی شکل میں بھی فرشتے آتے رہے، جیسے داہیہ بن خلیفہ کلبی جو کہ ایک صحابی تھے، اس کی شکل میں اکثر جبریل امین آیا کرتے تھے، اور وہ ایک دیہاتی کی شکل میں آتے تھے. کبھی کبھی جبریل دیہاتی کی شکل میں آتے تھے. اور اس طرح جبریل ایک موقع پر آئے تو 3 دن کے بعد آپ سب نے فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے قسم ہے اس ذات پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ما جاءنی جبرائیل الا وقد عرفت الا ان تکون هذه المرہ تھی، جب بھی جبریل میرے پاس آئے ہیں میں نے پہچان لیا، سوائے اس مرتبہ کے کہ میں نے نہیں پہچان سکا. یہ واقعہ آپ کی وفات سے چند دن پہلے کا تھا، جس وقت آپ جبریل کو نہ پہچان سکے. ایک مرۃ واحدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صرف جبریل کو نہیں پہچانا، باقی ہر موقع پر جبریل امین آپ کے پاس جب آتے تھے تو آپ اس کو پہچان جاتے تھے، چاہے وہ داہیہ قلبی کی شکل میں ہوتے تھے، چاہے وہ دیہاتیوں کی، چاہے وہ اپنی اصلی حالت میں 2 مرتبہ دکھائے گئے. تو بہرحال یہ ایک بہت لمبی تشریح ہے جو اس کا خلاصہ میں نے اس میں پیش کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے فہم سے بہرور ہونے کی پوری توفیق نصیب فرمائے. تو اس میں مزید بھی تفصیل پیش کروں گا، لیکن بس یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی اور بھی بتا دوں کہ سورہ فاطر کو سورہ ملائکہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ملائکہ کی تشریح کی گئی ہے اور اچھی طریقے سے وضاحت کی گئی ہے. اور اسی طرح اس صورت میں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ آپ کو ان سے خوف اور ملامت نہیں ہونی چاہیے، آپ ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں. اور آج کے علماء کو بھی یہ حکم ہے کہ جو وارثین علماء ہیں، وارثین انبیاء ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ لوگ کی باتوں کو سن کر دل پر افسردگی پیدا مت کریں. کوئی بات آپ کی نہیں مانتا، نہیں سنتا، نہیں بیٹھتا تو دفع کریں، کوئی بات نہیں ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاص طور پہ سبق دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو ان لوگوں سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں یا آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو اس سے آپ کے دل کے اندر ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں آپ ان سے مت گھبرائیں. پہلی قومیں بھی ایسی بہت ساری آئی ہیں جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ اپنی امت کو بھی بتا دیں کہ آپ کے بعد آنے والے علماء جو حق ہیں، جو صحیح بات کرنے والے ہیں، وہ کسی لہت و لال سے بات نہ کریں، اور ان کو کسی قسم کے تانے سے، کسی قسم کی بات کرنے سے ان کے دل کو افسردگی یا فروتنی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ان کو جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت کچھ رکھا ہے اور وہ کبھی بھی ان کے سامنے نہیں جھکیں گے. اور وجال حق و وضحق الباطل، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے علماء کے سر کو بلند رکھا ہے، اس عالم کے جو عالم حق صحیح وارث نبی ہو۔ اس صورت میں اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رنجیدہ ہونے سے دلاسا دیا گیا اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ ان لوگوں سے آپ اپنے دل میں یہ گھبراہٹ پیدا مت کریں۔ اس طرح جو فاتر ہے، اس کا لفظی جو معنی ہے وہ پھاڑنے کے معنی میں آتا ہے، کہ جیسے ہم فطورہ کہتے ہیں۔ فطورہ بھی ایسا ہوتا ہے جس عربی میں ہم عام استعمال کرتے ہیں فطورہ۔ تو فطورہ وہ ہوتا ہے جو بل بنا کے دیتے ہیں، وہ کاغذ تھوڑا سا کاٹ کے اس وقت لکھا جاتا تھا۔ آج کل تو ڈائریاں بنی ہوئی ہیں، پہلے زمانے میں کاغذ تھوڑا کاٹ لیتے تھے اور اس کی قیمت بتا کے دے دیتے تھے، ہاں یہ لو یہ ٹکڑا، تو اس کو فطورہ کہتے تھے۔ تو اسی طرح فاتر کو فاتر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی اس مفہوم کے ساتھ، یعنی جس کے اندر ایک کہ لفظی معنی تو پھاڑنے کا ہے کہ شگاف ڈالنا، اس میں شگاف۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو کہ حوالہ بھی ان کی حدیث کا میرے ذہن میں نہیں رہا، آئے گا ذہن میں تو بتا دوں گا، کہ مجھے اس فاتر کے اس معنی میں جو رئیس المفسرین ہیں، سب سے پہلے مفسر قرآن جنہوں نے تفسیر عباس لکھی، تفسیر ابن عباس، تو رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس لفظ کے مفہوم فاتر میں بڑا ہی شک اور میں ٹوہ میں رہتا تھا کہ کیسے میں پتہ کروں کہ اس کا معنی اصلی صحیح معنی میں سمجھانے کے لیے کون سی تفسیر پیش کی جائے، کیونکہ قرآن اپنے معنی کے اعتبار سے عربی زبان کا محتاج نہیں ہے، عربی زبان قرآن کی محتاج تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس زمانے میں ایک دیہاتی عربی تھا، تو وہ بڑی معیاری زبان بولتا تھا، اور اس وقت یہ حالت بھی تھی، اس لیے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچپن میں دیہاتی آبادی میں بھیجا گیا تاکہ ان کی زبان ان بدوی لوگوں سے پکی ہو جائے جو کہ عرب کے اصل الفاظ کو انہوں نے اپنے پاس محفوظ کیا ہوا ہے۔ یہ شہری آبادی میں بھی ایسا نہیں ہوتا، جو کہ صحیح اردو جاننے والے ہوتے ہیں، ٹھیٹھ اردو جاننے والے ہوتے ہیں، ٹھیٹھ سرائکی جاننے والے ہوتے ہیں، ٹھیٹھ پنجابی جاننے والے ہوتے ہیں، وہ اطراف میں رہتے ہیں، وہ شہری آبادی میں نہیں ہوتے۔ بہرحال مختصر، تو اسی طرح دو عرب لڑ رہے تھے، بدوی تھے، آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو ان میں ایک شخص کا ایک کنواں تھا، اس کی ملکیت پر جھگڑا ہو رہا تھا۔ تو اس شخص سے جس نے اس کنویں کو کھودا تھا، اسے وہ کہتا ہے انا فطرتھا، کہ میں نے اس کنویں کو تو میں نے کھودا ہے۔ ہاں ضمیر جو ہے اس کنویں کی طرف ہے، کہ یعنی بیر انا فطرت تو یعنی اس ہادہ البیر، اس کنویں کو تو میں نے کھودا ہے۔ تو جب یہ کہا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً یہ معنی سمجھ میں آ گئے کہ زمین میں شگاف ڈال کر کوئی کنواں جب تیار کیا جاتا ہے تو اس کو فطر کہتے ہیں، یعنی فاتر اس کو کہیں گے جو کہ اس کے اندر کنواں کھودنے والا ہے۔ تو اب یعنی کنواں وہ کھودے گا، ایکسپلور کرنے والا ہے، تو اس کا مقابلہ کیا ہے؟ دعوے دار۔ اس نے جب یہ لفظ کہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس سے مراد کیا ہے، کہ یعنی جو اس کنویں کی ابتدا کرنے والا ہے، یعنی میں نے ہی اس کی ابتدا کی ہے، میں نے ہی اس کو ایکسپلور کیے ہے، میں نے ہی اس کو بنایا ہے، میں نے ہی سب سے پہلے کھودا ہے، میں نے ہی اس کنویں کو تلاش کیا ہے۔ تو یہ سارے معنی فاتر کے آ گئے۔ آپ سمجھ میں آئی؟ امام ابن عباس یعنی رئیس المفسرین نے ان دو بدویوں کی گفتگو سے اس کا معنی اخذ کر کے امت تک پہنچا دیا۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیشہ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے۔ تو اسی طرح امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بڑے مفسرین رول معنی کے، اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی تخلیق کو، کسی بھی شے کو، کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی چار صفات کو یکے بعد دیگرے اپنے عمل میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بھی اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھی کام ہیں، تو ان کاموں میں اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کو رکھا ہے؟ چار چیزوں کو رکھا ہے۔ پہلی چیز صفت ابداع ہے، جس کو بدیع کہتے ہیں، ابھی میں نے بتایا، یا صفت فطر ہے جو ابھی میں نے اس کی تشریح کی، جس کو فاطر کہتے ہیں، یعنی یا بدیع السماوات والارض یا فاطر السماوات والارض۔ جن دو کلموں کو سن کے حضور نے پوچھا کہ اے وہ فلاں صحابی جو تم یہ لفظ کہہ رہے تھے، وہ کون سے لفظ کہہ رہے تھے؟ وہ ڈر گیا، کہا یہی کہہ رہا تھا۔ تو حضور نے کہا ان لفظوں سے جب اللہ کو تم پکارتے ہو، یا بدیع السماوات والارض یا فاطر السماوات والارض یا خالق السماوات والارض یا رازق المرزوق، اس طرح کے لفظوں کو جب تم پکارتے ہو اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ فوراً اپنی رحمت خداوندی، اپنی رحمت کو اس بندے پہ نازل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ بات بہت لمبی ہو رہی ہے، مختصر کیونکہ خلاصہ بیان کرنا تھا، اور پھر اس کی شان نزول اور الفاظ اور صورت کے معنی بتانے تھے۔ تو بس میں ان چار لفظوں میں بات ختم کرتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو مجدد ملت تھے، مجدد وقت تھے، انہوں نے پہلی صفت ابداع بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صفت خاصہ کے ذریعے بغیر مادے کے، ابھی میں نے
نے بتایا تھا. بغیر مادے کے جب کسی چیز کو پیدا کرے تو اس کو بدی کہتے ہیں, جو بغیر کسی نمونے کے کسی چیز کو پیدا کر دیتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ رب العزت نے اس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کے اندر بھی بدیع السماوات والارض میں ذکر کیا ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے دوسری صفت جو ہے جو آپ کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی ہے, وہ صفت بدی کے بعد وہ دوسری صفت وہ ابداع کے بعد کون سی ہے؟ یعنی خلق کی ہے, جس کے معنی تخلیق کرنے کے ہیں. کہ مختصر خلق کسے کہتے ہیں؟ کہ جو چیز کسی سبب سے یا کسی مادے سے وجود میں لایا جائے. تو اللہ خالق و کل شیء, اللہ تعالیٰ تو تمام مادوں کو بھی پیدا کرنے والا ہے, بدی ہو کے اور فاتر ہو کے. اور پھر ان مادوں سے پھر اللہ تعالیٰ انسان کی بھی تخلیق کرتا ہے, ملائکہ کی بھی کرتا ہے, جنات کی بھی کرتا ہے, جنت کی بھی کی, دوزخ کی بھی کی. اور اس کو اس لیے صفت خلق کہتے ہیں. یہ دوسری صفت اللہ تعالیٰ کی ہے جو صفت خلق کہلاتی ہے. اسی طرح مادہ مٹی سے اللہ نے انسان کو خلق من تراب, جو سورہ آل عمران کی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کیا ہے. اسی طرح پھر اللہ رب العزت خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار, کہ اللہ نے انسانوں کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے اور اسی طرح جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. صلصال گارے میں مٹی جو پڑی ہوتی ہے پانی میں, پھر اس کے بعد جب وہ خشک ہوتی ہے تو وہ ٹھیکری بن جاتی ہے, تو فخار وہ کھنکھناتی ہے, آواز کرتی ہے. من صلصال, انسان کو کھنکھناتی ہوئی صلصال اس گارے سے جو کہ کل فخار, جیسا کہ کوئی کھنکھناتی ہوئی ٹھیکری ہوتی ہے, بجتی ہے آواز اس کے اندر آتی ہے, جو اس آواز کو پھر فخار کہا گیا ہے. تو اسی طرح جنات کو شعلے سے, آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا. ساری تشریح میں نے ابھی پہلے بتا دی. اس طرح نورانی مخلوق یعنی فرشتے ہیں, ان کو ذکر کیا گیا. اب یہ دو صفتیں ہو گئیں. اور تیسری صفت تدبیر کی ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض, اور مدبرات امر صرف فرشتے ہیں, کوئی اور نہ جن ہے, نہ انسان ہے, نہ نبی ہے, نہ ولی ہے. اللہ نے اگر کوئی معمور بھی مخلوق رکھی ہے تو سوائے تقویدی امور کے دو پیغمبروں کے, جن کو حضرت خضر کہتے ہیں, خضر, اور دوسرے حضرت الیاس ہیں, اور اس کے بعد صرف ملائکۃ اللہ ہیں. اس کے ماں سوا کوئی نہیں جو صفت تدبیر کا اس کے اندر اللہ نے ان کو کوئی نہ کوئی اس کو اللہ نے طاقت یا قوت دی ہوئی ہو. اس لیے سوائے اللہ کے آپ کسی کو نہیں پکار سکتے, نہ فرشتوں کو, نہ نبیوں کو, نہ ولیوں کو. تو یہ ہے وہ صفت جو تدبیر کی اللہ نے رکھی ہے, نہ کہ ان کی ذاتی ہے. تو پیدائش کے بعد کے یہ تدریج ہو گیا, انسانی زندگی کے ترقی کے مراحل ہو گئے, موت ہے, حیات ہے, اس کی ساری تدبیریں جو اللہ نے دنیا میں رکھی ہیں اس کا ہمیں مکلف کیا ہے. تدبیر کے تابع ہوتی ہے تقدیر, لیکن تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے اور تدبیر کا اختیار کرنا واجب ہے. اپنے حرکات, اپنے صفات, اپنے اسباب اختیار کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھی صفت اللہ تعالیٰ کی جو بیان کی ہے تدلی ہے. تدلی, تا دال لام, یہ لام کے اوپر شد, کہ تدلی کے معنی ہے کسی چیز کا نیچے کی طرف سے لٹک جانا یا اتر جانا, یعنی یہ تدلی کہلاتی ہے. یعنی جو اللہ کی طرف سے ایک خاص تجلی ہوتی ہے جس کو تدلی کی شکل میں, اور اللہ تعالیٰ کی تجلی اعظم کا عکس ہوتی ہے, وہ چیز جو روح کی شکل میں ہمارے اندر ہے. ورنہ اصل روح تو اللہ نے اعلیٰ علیین میں رکھی ہے, جو کہ وہاں سے تمام انسانوں کی وہ خطی حضیرت القدس جہاں سے کنیکشن قائم ہیں. اصل روح تو آسمان معلیٰ میں ہے جو عرش کے نیچے ہے, اور پھر یہ اس کا عکس ہے اس تجلی اعظم کا جس سے تدلی ہوتی ہے اور انسان کے اندر یہ روح آتی ہے. روح چونکہ لطیف چیز ہے اور یہ آتی ہے, لٹکتی ہے انسان کے اندر, اس کے ماں کے پیٹ میں, اس روح کو ونفخت فیہ من روحی کا عکس بنا کر اللہ تعالیٰ اس کے اندر پھونک مارتا ہے. تو یہ وہ تجلی ہے جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے پیش کیا ہے. یہ تجلی عظیم بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو تدلی بھی کہہ سکتے ہیں, جو محسوس نہیں کر سکتا انسان. تو یہ کل 4 صفات اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مخصوص رکھی ہیں, جس سے انسان کو بھی اور ماورا جتنے بھی اور چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے سورہ فاطر کے اس خوبصورت ترجمہ اور تفسیر کے خلاصے کو اور وجہ تسبیح کو پیش کرنے کی بات مجھے بھی اور آپ سب کو سنانے کے بعد اس پر